بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلبہ، علم الصیغہ عربی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا 8واں سبق ہے، الدرس الثامن، کتاب میں سے 8واں سبق ہے۔ 8ویں سبق کے تحت اسماء مشتقات کو بیان کیا ہے۔ باب اول میں سے یہ دوسری فصل ہے، الفصل الثانی فی الاسماء المشتقہ، دوسری فصل ہے اسماء مشتقہ کے بارے میں۔ اسماء مشتقہ کو بیان کیا ہے، کل 6 بیان کی ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ کل 6 اسماء۔ یہ مصریین کے مذہب کے مطابق ہے، البتہ کوفیین کے مذہب کے مطابق جو ہیں 7 ہوتے ہیں، ان میں مصدر بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ مصدر کوفیین کے نزدیک چونکہ فعل اصل ہے، مصدر فرع ہے، تو مصدر بھی اس میں داخل ہوگا۔ تشتق من الفعل 6 اسماء، فعل سے 6 اسماء نکلتے ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل، صفت مشبہ، اسم الاعلیٰ، اسم الظرف۔ پھر انہوں نے ہر ایک کی تفصیلات اور ہر ایک کے تحت مسائل بیان کیے۔ سب سے پہلے اسم فاعل کو بیان کیا تو کہا کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے، وہ اسم ہے جو کہ مشتق ہو اور دلالت کرے فعل کے موجد پر، فعل کے ایجاد کرنے والے پر، اس پر دلالت کرے، ایسی ذات پر کہ جنہوں نے فعل کو ایجاد کیا، جس سے فعل صادر ہوا ہو، جس کے ساتھ فعل قائم ہو، وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ اسم فاعل کا جو وزن ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں آپ کو یہ بھی بولنا پڑے گا، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں جو ہے اس کا وزن بدل جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں اسم فاعل کا وزن جو ہے، اسم فاعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، فاعل کے وزن پر آتا ہے مطلقاً۔ تو گردان کریں گے فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات، یا پھر 6 صیغے کر لیں، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، تو یہ گردان ہو جائیں گے۔ تو وزن اس کا جو ہے وہ فاعل کا ہے۔ دیکھیں، وہ اسم مشتق یدل علی موجد فعل، وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے فعل کے ایجاد کرنے والے پر۔ وَيَأْتِي مِنَ الثَّلَاثِ الْمُجَرَّدِ عَلَى وزن فاعل مطلقا، اور یہ ثلاثی مجرد میں سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ تصریف ہو اس کی گردان فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ اب یہ جو ہے واحد کا صیغہ ہے اور یہ دونوں تثنیہ کا ہے اور یہ دونوں جمع کے ہیں۔ اب یہ جو ہے مؤنث کا ہے، واحد مؤنث، اور یہ دونوں تثنیہ مؤنث کے ہیں اور یہ جمع مؤنث کا ہے۔ فاعلات، کرنے والا معنی آتا ہے، فاعل کرنے والا ایک مذکر، فاعلۃ کرنے والی ایک مؤنث، کرنے والے 2 مذکر 2 مؤنث، اس طرح سے معنی لگتا ہے۔ یہاں سے پھر بتایا ہے کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ تثنیہ جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی حالت نصب و جر میں تثنیہ کا اعراب ہے یا ما قبل مفتوح، کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ جاءنی رجلان، تو رجلان الف کے ساتھ ہے، اور حالت نصب و جر میں ایک ہی اعراب آتا ہے یا ما قبل مفتوح، جیسے کہ رأیت الرجلین، الرجلین منصوب ہے تب بھی رجلین آیا، اور مررت بالرجلین مجرور ہے تب بھی رجلین آیا۔ تو حالت نصب و جر میں جو ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح، یا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے حرف مفتوح ہوتا ہے۔
وہی بیان کیا ہے۔ اعلم، آپ جان لیجئے، ان التثنیۃ فی حالت الرفع بالالف، کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، وفی حالت النصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلہا، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، فی اسم الفاعل والمفعول، اس میں فاعل اور مفعول دونوں میں چاہے اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو۔ ونون التثنیہ، اب جو ہے بتاتے ہیں کہ جو نون تثنیہ ہوتا ہے تو نون تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے۔ ونون التثنیۃ تکون مکسورۃ ابدا، اور نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ والجمع فی حالت الرفع، اور جمع جو ہے، جمع تو جمع یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے جو ہے فاعلون، جمع ہے فاعل کی، فاعلون، تو دیکھو آپ فاعلون، واو ما قبل مضموم آیا، واو آیا حالت رفع میں، فاعلین، اور اسی طرح فاعلین حالت جر میں، تو حالت نصب جر دونوں میں فاعلین آئے گا، یا رہے گی اور اس کے ما قبل کسرہ رہے گا، ایسا ہے۔ والجمع فی حالت الرفع بالواو، اور جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ، وفی حالت النصب والجر، اور حالت نصب و جر میں بالیاء المکسور ما قبلہا، یا مکسور ما قبل کے ساتھ، یا مکسور ما قبل کے ساتھ، جیسے آپ بولے جاء المسلمون، رأیت المسلمین، ومررت بالمسلمین، تو دونوں صورتوں میں کیا آیا دیکھیے، مسلمین مسلمین حالت نصب و جر دونوں صورتوں میں مسلمین مسلمین ہی آیا ہے، تو یہی اعراب رہے گا، اس میں فاعل میں بھی اور اس میں مفعول میں بھی، جو مذکر ہوں گے اس میں۔ ونون الجمع تکون مفتوحۃ ابدا، اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمون، نون جمع ہے تو مفتوح ہے، اسی طرح فاعلون مفتوح ہے، نون جمع مفتوح ہوتا ہے اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں اس میں فاعل کے بارے میں ہو گئی، تعریف ہو گئی، وزن اس کا کیا آتا ہے یہ ہو گیا، اور پھر اعراب کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا اعراب تثنیہ میں، جب یہ دونوں تثنیہ ہو تو کیا اعراب ہوگا، اور اسی طرح جمع کا اعراب، جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں میں جو مذکر ہے اور جو جمع ہیں، تو ان کا جمع ہونے کی حالت میں تینوں حالتوں میں، حالت رفع نصب و جر میں کیا اعراب آئے گا، تو وہ بھی بیان کر دیا، اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے اس کو بیان کیا، اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے اس کو بھی مصنف نے بیان کر دیا۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے اس میں مفعول کا، تو اس میں مفعول کی تعریف کی ہے کہ اس میں مفعول وہ ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا، فعل واقع ہوا، فعل واقع ہوا، مفعول، اس کا وزن آتا ہے ثلاثی مجرد میں سے، ثلاثی مزید فی میں پھر وزن دوسرا آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد میں اس کا وزن مفعول کے وزن پر آتا ہے، وہ اس میں مشتق ہے یدل علی ما وقع علیہ الفعل، جو دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو۔ وَيَأْتِي مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدْ عَلَى وزن مفعول، اور ثلاثی مجرد میں سے یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تصریف ہو اس کی گردان مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات، تو یہ اس کی گردان ہو گئی۔ 6 بھی لا سکتے ہیں، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، ایسا ہو جائے گا، اور مصنف نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔
اب یہاں سے پھر بیان کرتے ہیں اسم و تفضیل کو. تو جو ہے تعریف کی ہے اسم تفضیل کی کہ اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر دوسرے کی طرف نسبت کرتے. معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. زید افضل من عمرو، زید عمرو سے افضل ہے، زید عمرو سے افضل ہے. تو افضل اس میں تفضیل ہے، زید افضل ہے، زید افضل ہے. معنی فاعلیت کی زیادتی پر افضل دلالت کر رہا ہے. تو یہ اس میں تفضیل ہوگا. اب چونکہ اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک مفضل اور ایک مفضل علیہ. مفضل کہ جس کو فضیلت دی جائے، اور مفضل علیہ جس پر فضیلت دی جائے. مفضل کہ جس میں معنی فاعلی کی زیادتی ہو، جس پہ معنی فاعلیت کی زیادتی ثابت ہو. تو زید افضل من عمرو، زید عمرو سے افضل ہے، تو زید کو چونکہ فضیلت دی جا رہی ہے، زید افضل ہے، معنی فاعلی کی زیادتی اس میں ہو رہی ہے، تو لہذا اس کو بولیں گے مفضل. اور کس پر فضیلت دی جا رہی ہے؟ تو وہ عمر پر، تو عمر ہوگا مفضل علیہ. کل ملا کے ایک مفضل ہوتا ہے اور ایک مفضل علیہ ہوتا ہے. جس کو فضیلت دی جاتی ہے، جس میں معنی فاعلی کی زیادتی ہوتی ہے، مفضل ہوتا ہے. اور جو ہے جس پر فضیلت دی جاتی ہے، تو وہ جو ہوتا ہے مفضل علیہ ہوتا ہے. اسی طرح بتایا ہے کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ افعال کے وزن پر آتا ہے، افعالو. اور اس میں تفضیل کا وزن افعالو آتا ہے، مگر لون و عیب میں سے، لون و عیب میں سے جو ہے افعال، اس میں تفضیل کا وزن نہیں آتا. پھر جو ہے وہ صفت مشبہ کے لیے ہو جاتا ہے، صفت مشبہ کے لیے. اسی کو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں وہ ہے جو دلالت کرے علی ازدیاد معنی الفاعلیت، معنی فاعلیت کی زیادتی پر بالنسبت الی الآخر، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ویأتی علی وزن افعال، اور یہ افعال کے وزن پر آتا ہے. الا من اللون والعیب، مگر لون و عیب میں سے. فإن افعال منہما لصفت المشبہ، کیونکہ ان دونوں میں سے جب آئے تو وہ صفت مشبہ کے لیے افعال ہوتا ہے، اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہوتا، صفت مشبہ کے لیے ہوتا ہے جب لون و عیب میں کے معنی میں آئے. جو مثل جیسے احمر اور اعمی. ولا یأتی من غیر الثلاثی المجرد، اور یہ نہیں آتا غیر ثلاثی مجرد میں سے، یعنی ثلاثی مزید فی سے اس میں تفضیل نہیں آتا ہے، صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے. اس کی گردان ہے افعال و افعالان افعالین، افعالون افعالین افاعل، فعلا فعلیان فعلیین فعلیات فعل. اس طرح بھی کر سکتے ہیں افعال و افعالان افعالون، افاعل، فعلا فعلیان فعلیات فعل. تو یہ ہو جائے گی فعلیات فعل مؤنث کے لیے. دونوں یہ دونوں صیغے جمع ہے اور مؤنث کے لیے ہے. اور افعالون اور افاعل یہ بھی دونوں جمع ہے مگر یہ مذکر کے لیے ہے. اسی کے بارے میں انہوں نے نیچے بھی بتایا ہے. عالم آپ جان لیجئے کہ ان افاعل و فعل، کہ افاعل اور فعل ہذانی جمع مکسر، کہ یہ دونوں جمع مکسر ہیں، مکسر کے دو جمع ہیں. افعالون و فعلیات ہذانی جمع سالم، اور یہ دونوں جمع سالم ہیں، لیکن ایک اس میں مذکر ہے اور ایک مؤنث کا ہے. اس میں بھی ایک مذکر کا ہے اور ایک مؤنث کا ہے. تو اب جمع سالم کی تعریف کر دی کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے وہ جمع سالم ہے، اور جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے وہ جمع مکسر ہے. الجمع السالم هو الذي يكون بناء الواحد فيه سالما، کہ
کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، وہ مذکر ہو اور اس کا مذکر آتا ہے واو اور نون کے ساتھ، وہ مؤنث ہو اور اس کا مؤنث الف و تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے جمع سالم جیسے افعالون تو مذکر واو نون کے ساتھ آیا، اور مؤنث فعلیات تو دیکھو الف و تا کے ساتھ آیا، مسلمون مسلمات، مسلمون مسلمات، اور جمع مکسر کہ الذی لا یکون فیہ بناء الواحد سالما، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، مثل رجال و اقوام جیسے رجال اور اقلام، اسی طرح افاعل اور فعل تو یہ بھی جمع مکسر ہے، واحد کا وزن سلامت ہی نہیں ہے۔ ہاں، واسم التفضیل احیاناً کبھی کبھی یاتی آ جاتا ہے معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے، جیسے اشہر اے اکثر شہرہ، شہرت میں زیادہ ہے، المشہور کثیرہ یعنی مشہور کثیرہ اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس میں تفضیل معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے آتا ہے، ورنہ زیادہ تر اس میں تفضیل معنی فاعلیت کی زیادتی کے لیے ہی آتا ہے۔ بس۔